الحمدللہ پچھلی دفعہ قرآن لیکچر نمبر 81 کے تحت سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 44 سے لے کر 50 تک یعنی کل 7 آیات کی روشنی میں خلافت قرآن سے متعلق میں نے تقریباً 60 منٹ کی گفتگو کی تھی، اور پرٹیکولر اس میں ایک ہی آیت ایک ایک لفظ کے فرق کے ساتھ 3 دفعہ رپیٹ ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد یہ آیت آئی تو ہم الکافرون کی جگہ آیا ہم الظالمون، وہی تو ہیں ظالم۔ اور اگر اس کو دقت نظر سے دیکھا جائے گا تو ظالم سے مراد مشرک، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مقابلے پر کسی اور کے رولز کو اور قوانین کو اہمیت دیتا ہے تو یہی تو شرک ہے۔ اور تیسری دفعہ پھر ریپیٹ ہوا ہم الفاسقون، ایسے ہی لوگ فاسق ہیں جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ تو آج کا لیکچر جو ہے وہ پچھلے لیکچر کے فیڈ بیک کے حوالے سے ہے، کیونکہ جب پچھلی دفعہ لیکچر دیا تو لوگوں کی طرف سے مختلف قسم کی باتیں سامنے آئیں، تو میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی ریکارڈنگ میں وہ باتیں بھی میں انشاءاللہ ایڈریس کر دوں۔ اور آج کا لیکچر جو ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوگا۔ پہلے حصے میں وہ 5 بڑی کیوریز ہیں جو پچھلے درس کے حوالے سے تھیں، لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آئے، میں انشاءاللہ ان کو ایڈریس کروں گا۔ اور دوسرے حصے میں 5 صحیح احادیث کی روشنی میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے حوالے سے ہمارا کیا سٹانس ہونا چاہیے اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں۔ وہ 5 کیوریز، 5 بڑے پوائنٹس جو میں نے پچھلے درس کے حوالے سے خلافت قرآن اور انقلاب منہج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے گفتگو کی تھی اس میں ڈسکس کرنے ہیں۔ ان میں سے پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نظام اس دنیا پر بغیر محنت کے قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جد و جہد کرنے کی کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ پلیٹ میں رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی ہمارے ہاتھ میں نہیں دینی، لیکن یہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ دنیا میں اسلام کے لیے کوشش کرتے ہوئے دنیاوی حکومت کا قائم ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ہو بھی سکتی ہے اگر باقی ساری چیزیں درست ہیں تو، ادروائز کسی بھی غلط طریقے سے حکومت پر قبضہ کر کے اسلام کو نافذ کیا گیا تو وہ وقتی اسلام ہوگا، اس کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ آج کل بعض دہشت گرد تنظیمیں، خصوصاً اس پہ ٹاپ آف دا لسٹ القاعدہ جو ہے، ان کی اکثریت کی فکر کیا ہے وہ الگ بات، بہرحال جو ان کی باتیں سامنے آتی ہیں، جس طریقے سے وہ دھڑا دھڑ اہل قبلہ اور اہل کلمہ پر کفر کے فتوے اور تکفیر کا کام کرتے ہیں، تو یہ نہایت ہی بری اور خوارج والا طریقہ ہے۔ تو کامیابی یہ نہیں کہ دنیا میں حکومت حاصل ہو جائے، ورنہ جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام ہمارے پیغمبر سے پہلے گزرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے اکثریت کو دنیاوی حکومت نہیں ملی۔ مثال کے طور پر سیدنا نوح علیہ السلام، صرف 78 بندے آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، باقیوں کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا، حکومت قائم نہیں ہوئی۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان پر صرف ان کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام ایمان لے کر آئے اور چند ان کے گھر والے، باقی اکثریت نے ان کا انکار کیا، کوئی حکومت قائم نہیں ہوئی۔ لوط علیہ السلام پر صرف 2 بیٹیاں ایمان لے کر آئیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ڈیٹیل کے ساتھ قصہ کئی جگہ قرآن پاک میں آیا ہے اور تورات میں اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو لوط علیہ السلام کو بھی کوانٹٹی میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں کہ کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی ان اسلام، کوالٹی از اتھارٹی۔ بہت زیادہ لوگوں کا اٹیچ ہو جانا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ بات سچی ہونی چاہیے چاہے چند لوگ ہوں، کیونکہ آج مسلمانوں میں ایسے مکتبہ فکر بھی ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، یہ ہمارے حق پہ ہونے کی نشانی ہے۔ تو حق پر ہونے کی نشانی اگر تعداد ہوتی تو آج 1.75 بلین کرسچنز
جو مسلمانوں سے بھی زیادہ ہیں، 1.25 ارب، وہ حق پر ہوتے ہیں تعداد کے اعتبار سے، لیکن ان کے گمراہ ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ ان کی اپنی کتابوں سے بھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ اور اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی روشنی میں بھی، ان کے عقائد اور نظریات وہ نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام نے تعلیم فرمائے تھے۔ تو کوانٹٹی از ناٹ اتھارٹی، کوالٹی از اتھارٹی۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء کرام علیہم السلام اس حال میں آئیں گے کہ کسی کے ساتھ 4 امتی، کسی کے ساتھ 3، کسی کے ساتھ 2، کسی کے ساتھ 1 اور کسی کے ساتھ 1 بھی نہیں ہوگا، اکیلے آئیں گے، کوئی ایمان نہیں لایا ہوگا۔ تو کیا وہ انبیاء ناکام ہو گئے؟ نہیں، انبیاء کامیاب ہوئے، ان کی قومیں اور امتیں ناکام ہوئی ہیں۔ نبی کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دنیاوی حکومت اگر دلیل ہوتی تو ان انبیاء کو بھی حکومتیں ملتی۔ عیسیٰ علیہ السلام صرف 12 بندے ان پر ایمان لے کر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی، ان کو زندہ اٹھایا۔ حکومت قائم ہونا تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو اس بات کو سمجھ لیجئے۔ پوائنٹ نمبر 2، منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ہمیں کیٹاگوریکل مینشن کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کوئی شارٹ کٹ اڈاپٹ نہیں کیا جائے گا نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے، اس منہج سے ہٹ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، جو 3 بڑے بڑے سٹیپس پر مشتمل ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیے تھے ڈیٹیل کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوشش ضرور کریں گے، شارٹ کٹ کوئی نہ استعمال کریں، کہ قیامت سے پہلے ایک دفعہ پوری دنیا پر اسلام نے حکومت کرنی ہے۔ ابھی تک ایسا موقع نہیں آیا، لیکن قیامت سے پہلے سنن نبی داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، امام مہدی والے چیپٹر میں، جو متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں۔ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ مسند امام احمد میں بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری اولاد میں سے، فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص میرے ہی نام پر، محمد نام پر پیدا نہ ہو جائے اور پوری دنیا کو انصاف سے وہ بھر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا قرآن پاک میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کم از کم 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، تھوڑے تھوڑے فرق سے۔ سورہ الصف کی آیت نمبر 9، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے، خواہ مشرک اس کا برا مان جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ دین، اس قرآن کے نظام کو پوری دنیا پر غالب ہونا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے آج کے اس ماڈرن دور میں کس طریقے سے حکومت میں نظام خلافت قائم ہو، ہماری جو مختلف گورنمنٹس موجود ہیں، اس کے حوالے سے جس شخصیت نے سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ انقلابی کام کیا ہے آج کے دور کے اعتبار سے، وہ ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی ہے۔ ان سے جو اجتہادی غلطیاں ہوئیں الگ، بات یہ ہے کہ جس کی پازیٹیو بات، اچھی بات ہو، وہ لے لینی چاہیے۔ باقی دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جس سے کوئی غلطی نہ ہو، انبیاء کرام علیہ السلام ہی معصوم ہے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی وجہ سے اس کو 0 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے، یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی 3 کتابیں ہیں جو نظام خلافت کے اعتبار سے بہت اہم ہیں ان کو پڑھنا۔ ان میں سے پہلی کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن حکیم کے 5 حقوق، یہ لاکھوں کی تعداد میں چھپ چکی ہے اور مختلف زبانوں کے اندر۔ دوسری کتاب ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ڈاکٹر صاحب کے لیکچرز تھے جو منہج انقلاب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کافی موٹی کتاب چھپی تھی، پھر اسی کو مختصر کر کے ریوائزڈ فارم میں رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے یہ چھپی ہے۔
اور تیسری پرٹیکولر پاکستان کے حوالے سے، پاکستان میں نظام خلافت کیا، کیوں اور کیسے، وہ نظام خلافت کیا ہو، کیسے لایا جائے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہے اس کتاب کے اندر. یہ کتاب میں نے الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھی ہے، مجھے تو بہت پسند آئی ہے. پوائنٹ نمبر 3، قرآن و سنت کی روشنی میں علا وجہ بصیرت میں جس رزلٹ پر پہنچا ہوں نظام خلافت کے حوالے سے، کہ جتنی بھی تنظیمیں اس وقت دنیا میں کام کر رہی ہیں، چاہے وہ دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کر رہی ہوں، قتال کے حوالے سے کر رہی ہوں، خلافت کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، ان تنظیموں کو اگر کسی نے چیک کرنا ہے کہ ان کا منہج اسی منہج پر ہے کہ جو منہج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا، اور جس منہج کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا، تو اس کے لیے 3 لٹمس ٹیسٹ ہے. باقی دل کا معاملہ اللہ کے سپرد، اخلاص تو کسی تھرمامیٹر سے چیک نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے یہ 3 پوائنٹ پائے جاتے ہوں، تب بھی کسی انڈیویجول کے اندر کوئی اندر خرابی موجود ہو، وہ ہمارا کام نہیں. ہم تو صرف ظاہر پر فتویٰ لگا سکتے ہیں. باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد، اللہ اپنے انبیاء کو وحی کے ذریعے بتا سکتا ہے. اس کے علاوہ کسی کو نہ کوئی کشف ہو سکتا ہے، نہ کوئی وحی نازل ہو سکتی ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے. میں اس پہ کافی دفعہ پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں. تو 3 لٹمس ٹیسٹ، ان میں سے پہلا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ وہی تنظیم خلافت کا نظام قائم کرنے کے لیے مخلص ہے اور صحیح منہج پر ہے، جس کی بنیاد اس کتاب پر ہو، لوگوں کو دعوت الی القرآن دے رہی ہو اور اسی کا راگ الاپ رہی ہو. دعوت الی القرآن، رجوع الی القرآن، قرآن کے ذریعے تذکیر، قرآن کے ذریعے تبشیر، قرآن کے ذریعے نصیحت، دعوت الی القرآن. اور سنت جو ہے وہ اسی میں ہی داخل ہے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. اسی قرآن نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے. لیکن سنت اور حدیث کی کتابیں ہماری ٹیکسٹ بک نہیں ہیں، وہ ریفرنس بکس ہیں. ہماری جو ٹیکسٹ بک ہے وہ یہ قرآن ہے. اس قرآن کا درس ہو، اسی کی دعوت ہو، اس کی ذیل میں جتنی حدیثیں مرضی بیان کی جائیں جو صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں. تو یہ پہلا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ دعوت الی القرآن ہونی چاہیے. اس حوالے سے 3 آیات بہت اہم ہیں، میں ضروری سمجھتا ہوں یہیں پر بیان کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 19، یہ پہلی آیت. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ نے مجھے قرآن اس لیے وحی کیا کہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سناؤں، تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اس کتاب پر عمل کرے اور اسی کی لوگوں کو تبلیغ کرے. دعوت الی القرآن. دوسری آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیٹاگوریکل حکم ہوا سورہ قاف کی آخری آیت میں، 45 نمبر آیت میں، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے آپ دعوت و تبلیغ کیجئے ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ اس کتاب کے ذریعے آپ نے نصیحت کرنی ہے. اور تیسری آیت جو میں سمجھتا ہوں اس پر ضربہ سلام ہے، جس پہ مسئلہ نمبر 2 کے نام سے میری کم از کم 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. بے شک اللہ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ایک رسول کو اٹھایا جو اللہ کی آیات ان پر تلاوت کرتے ہیں اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم سکھاتے ہیں. اور بے شک اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. کون؟ صحابہ کرام علیہم رضوان. اس کتاب سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور ہم قرآن آنے کے بعد بھی کھلی گمراہی میں ہیں کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے. قرآن پڑھیں گے تو گمراہی سے بچ کر ہدایت کے راستے پر آئیں گے. تو یہ 3 آیات تھیں اس کانٹیکسٹ میں. یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ میرا ایک پورا ریسرچ پیپر ہے، ریسرچ پیپر نمبر 4 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں نے پورے قرآن کی دعوت کا خلاصہ
50 آیات کی روشنی میں بیان کیا ہے 10 سٹیپس میں، اور اسی کو پھر میں نے ایک لیکچر کے فارم میں بھی ریکارڈ کروایا ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 2 گھنٹے کی گفتگو ہے، اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے قرآن پاک کے حوالے سے۔ تو یہ میں 7 حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ آج اتنا ٹائم نہیں کہ اس کو ڈیٹیل سے ایڈریس کیا جائے۔ تو 2 پوائنٹ کون سے ہوئے کسی بھی تنظیم کو چیک کرنے کے؟ پہلے 2 پوائنٹ کہ وہ حق کے راستے پر ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ دعوت الی القرآن کر رہی ہو، قرآن کو بنیاد بنایا ہو، اسی کتاب کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہی ہو، کسی مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے ذریعے نہیں۔ اور دوسرا لٹمس ٹیسٹ اس کو چیک کرنے کا وہ ہے قتال، کہ قتال پر وہ تنظیم بات کرتی ہو، قتال کی دعوت دیتی ہو، کیونکہ قتال از دا سمم بونم آف اسلام۔ ایمینول کانٹ کی فلسفی میں کسی بھی فلسفے کی جو سب سے اونچی اچھائی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سمم بونم، ہائیسٹ گڈ۔ اسلام کا سمم بونم اس قرآن کی روح سے ہے قتال، جو نہی عن المنکر کا سب سے اونچا درجہ ہے، کہ کوئی شخص اپنے دین کو اتنا سچا سمجھے کہ اس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، آج موضوع نہیں ہے، اس پہ میری پوری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 25 کے نام سے 40 منٹ کی اہل سنت پاک .com پر، قتال کی اہمیت اور مسلمانوں کی اور اہل قبلہ کی تکفیر کی مذمت، کیونکہ اس میں بھی 2 ایکسٹریم پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ قتال کی اہمیت دلاتے ہوئے وہ جو آیات صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں نازل ہوئی تھی ان کو پڑھ کے آج کے مسلمانوں کو منافق ڈکلیئر کرتے ہیں، تو وہ بھی غلط ٹریک پہ ہیں۔ اس میں درمیان کا راستہ کیا ہونا چاہیے میں نے اس کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو یہ دوسرا لٹمس ٹیسٹ ہوا اس تنظیم کا۔ اور تیسرا لٹمس ٹیسٹ یہ میرے جیسا منصف مزاج بندہ ہی بیان کر سکتا ہے، میں کوئی اپنے تکبر کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ میں نے بھی پہلے اسی طریقے سے مار کھائی ہے، کہ وہ تنظیم جو ہے وہ ہونی چاہیے جس کو کربلا اور فکر حسین کی سمجھ ہو۔ اس میں آ کے انشاءاللہ تعالی اکثر تنظیمیں ویسے ہی فارغ ہو جائیں گے۔ جس کو سیدنا حسین کی سمجھ نہیں آئی نا اور وہ بات کرتا ہے خلافت کی، تو وہ اپنے دعوے میں 100% جھوٹا ہے۔ اور آج میرا یہ جملہ قول زرعی کے طور پر اپنے پاس سنبھال لیں کہ فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے۔ جس کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کھڑے ہوئے تھے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا ٹائٹل دیا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار، تو کیا حضور کے نواسے ہونے کی وجہ سے؟ نہیں، نہ ہی انہوں نے حضور کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا تھا، بمشکل 6.5 سال عمر تھی۔ اصل میں انہوں نے وہ بڑا کارنامہ کرنا تھا کہ جب بڑے بڑے ایمان والے صحابہ کرام علیہم رضوان شریعت کے فتوے کے اندر یہ نہیں میں کہتا کہ وہ اس سے باہر نکل گئے، اپنی جان بچانے کے لیے مصلحت کا شکار ہو گئے، اس وقت وہ شخص کھڑا ہوا اور پیسیو ریزسٹنس کر کے اپنے خاندان کو لٹا کر قیامت تک کے لیے ایک حجت قائم کر دی کہ یہ جو کچھ بنو امیہ کی حکومت کر رہی ہے اس کو نبی کا نواسا انڈورس نہیں کر سکتا، ورنہ وہ دین بن جاتا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سٹیٹس تھا وہ کسی اور کا بھی نہیں تھا، نہ ہو سکتا تھا، باقی سارے لوگ بھی ساتھ مل جاتے کوئی فرق نہیں تھا۔ حسین کے پیچھے کیوں لگے؟ کہ ان کا ساتھ ملانا اس چیز کا ثبوت تھا کہ آل محمد نے ایکسپٹ کر لیا اس سسٹم کو اور وہ دین کا حصہ بن جاتا۔ قیامت تک کے لیے ایک روشن مینار ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں۔ تو جو لوگ بھی فکر حسین کو نہیں سمجھتے، سیدنا حسین کو باغی سمجھتے ہیں اور یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو خلافت کی الف بے بھی نہیں پتا، اور انشاءاللہ ایسی یزیدی پارٹی کبھی بھی خلافت کا نظام قائم کرنے میں کامیاب بھی نہیں ہوگی۔ یہ حسینی منہج والے لوگ ہیں جو خلافت کا نظام قائم کریں گے، کیونکہ آخری خلافت جو پوری دنیا پر علی منہاج النبوہ قائم ہونی ہے وہ سیدنا حسین کی اولاد میں سے ہوں گے، امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے قائم کرنی۔ اسی پر میرا وہ ایکسکلوسیو، بلکہ میں اس کے لیے بولتا ہوں ایکسپلوسیو لیکچر
حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس سے ایک دفعہ پوری دنیا کے اندر خصوصاً اہل سنت کے ایوانوں میں زلزلے آئے ہیں کہ ہمارے علماء نے ہم سے حق باتیں چھپا کر رکھی ہوئی تھی اور پردہ ڈالا ہوا تھا چند لوگوں کو بچانے کی خاطر، اسلام کا جنازہ نکال دیا، لیکن جی وہ چند شخصیات کے نام بیچ میں آتے ہیں۔ حتیٰ کہ امام محمد غزالی جیسی شخصیت بھی احیاء العلوم میں لکھتی ہیں کہ واقعہ کربلا نہیں بیان کرنا چاہیے، اس میں بڑی بڑی ہستیوں کے نام آ جاتے ہیں، یہ تو ظلم ہے، یہ تو کتمان حق ہے۔ تو میں نے الحمدللہ 2 گھنٹے 20 منٹ کی گفتگو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ کی ہے، اہل سنت پاک .com پر رکھی ہوئی ہے، اور میرے 2 ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، جس کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کی ہے، جو دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں۔ اور دوسرا ریسرچ پیپر 5B کے نام سے، یہ بھی اہل سنت پاک .com پر رکھے ہوئے ہیں، وہ ہے واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 صحیح احادیث کی روشنی میں، اور یہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، جن میں سے اکثر احادیث بخاری اور مسلم سے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے یہ بات ضروری سمجھی کہ آپ کو بیان کر دی جائے کہ فکر حسین جو ہے تحریک خلافت کی روح ہے، کہ انہوں نے اس وقت اپنی جان لٹا کر یہ پروٹیسٹ قیامت تک کے لیے ریکارڈ کر دیا کہ بنو امیہ کی حکومت وہ حکومت نہیں ہے جو اسلام کی حکومت ہونی چاہیے۔ اور الحمدللہ یہ احادیث میں اس کی بشارتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا تھا مسند امام احمد میں، جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور ہوگا، پھر جابر حکمران آئیں گے، اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ آئے گی۔ اور اسی ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے۔ جابر حکمرانوں کا دور جو ہے وہ تقریباً آ کر اب ختم ہونا شروع ہوا ہے، جب سے مسلمانوں کو آزادی نصیب ہوئی ہے کلونین پاورز کے جانے کے بعد، اور انشاءاللہ تعالی اب نشت ثانیہ اسلام کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، 14 اور 15 محرم الحرام 1433 ہجری کی درمیانی رات 10 دسمبر 2011 کو میں نے جب یہ لیکچر دیا تھا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، 2 گھنٹے اور 20 منٹ کی گفتگو، اس کے بعد پوری دنیا سے مجھے فون کالز، ای میلز ریسیو ہوئیں اور لوگوں نے ڈسکشن کی اور اپریشیٹ کیا الحمدللہ۔ 99.9% لوگوں نے جو نیوٹرل تھے، باقی جن کے مفادات پر زد پڑی تو وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ سینگ پھنسانے والا چکر، ایک آدھ کے علاوہ سب لوگوں نے اس کو پسند کیا الحمدللہ، کتاب و سنت کے منہج پہ چلنے والے لوگوں نے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ شاید آپ نے یہ جو لیکچر دیا ہے یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خلافت اور ملوکیت پڑھ کر دیا ہے۔ تو میں آج آپ کے سامنے یہ بات بالکل ڈسکلوز کر دوں کہ اللہ کی قسم اس لیکچر دینے سے پہلے میں نے یہ کتاب کا ایک صفحہ بھی نہیں پڑھا ہوا تھا، نہ مجھے اس کتاب کا ایسا سچ کوئی تعارف تھا۔ یہ الحمدللہ میں نے کتاب و سنت سے تحقیق کر کے نظریے کو سامنے رکھا تھا۔ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ مولانا مودودی نے ایک کتاب لکھی ہے خلافت اور ملوکیت، تو وہ کتاب میں نے پھر اپنے لیکچر کے بھی تقریباً 6 مہینے کے بعد جون 2012 میں پڑھی ہے۔ لیکچر تھا 10 دسمبر 2011 اور یہ کتاب میں نے پڑھی جون 2012 میں۔ اور میں علا وجہ بصیرت یہ بات کہتا ہوں کہ اسلام میں جن لوگوں نے تاریخ کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا ہے، ان میں سے اگر ٹاپ آف دا لسٹ کوئی پرسنالٹی ہے تو وہ مولانا مودودی ہیں، اور ان کی یہ کتاب خلافت اور ملوکیت۔ جن لوگوں نے اس کتاب کا جواب دینے کی کوشش کی، آپ اگر اس جواب کو پڑھ لیں، خصوصاً صلاح الدین یوسف صاحب جو دور حاضر میں اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، ان کی فکر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سارے اہل حدیث کی فکر ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اہل حدیث ایسے ہوں گے، بہرحال وہ ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے۔ جس بےہودہ طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا ہے، وہ انشاءاللہ اگر ان کا جواب کوئی پڑھ لینا تو وہ خود ہی اس چیز کا معتقد ہوگا کہ کتاب بڑی اچھی لکھی ہے کسی نے جس کا جواب اس طرح کا ادھورا ہے۔ جواب تو ہے نہیں تھا اس کتاب کا۔ اس کتاب میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ٹروتھ کو ریویل کیا ہے، ایکسپوز کیا ہے کہ کیا وہ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے جو آج کا نوجوان یہ سوچتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محنت سے خلافت کا نظام قائم کیا تھا اور 30 سال کے اندر اندر حکومت میں ایسی تبدیلیاں آئیں کہ وہ ساری بنی بنائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت جو ہے
وہ ایک غلط راستے پر چل پڑی. وہ کیا وجوہات تھی؟ اب اس پر کوئی قلم اٹھاتا نہیں تھا. محدثین نے حدیثوں میں وہ چیزیں درج کر دی تھی, تاریخ میں درج کر دی تھی, لیکن ان کو ایک جگہ کمپائل کر کے امت کو حق بات بتانا, یہ اہل حق کی ہی نشانی ہے. تو انہوں نے الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کیا. اور آج جتنے لوگ مولانا مودودی کے ساتھ اٹیچ ہیں ان میں سے اکثریت وہی لوگ ہیں کہ جن کو مولانا مودودی کے خلاف کیا گیا تھا اس کتاب کی وجہ سے. جس نے وہ کتاب ایمانداری کے ساتھ پڑھی اس کو سمجھ آ گئی کہ یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے انہوں نے. تو وہ کتاب جو ہے اس حوالے سے ایک اہمیت کی حامل ہے اگر اس کتاب کو پڑھا جائے, خلافت اور ملوکیت. اور اس میں جو کمزوری تھی وہ الحمدللہ میں نے دور کر دی ہے اللہ کے فضل سے. اس پر اعتراض تھا کہ اس میں تاریخی حوالے ہیں. ہم نے وہ تمام حوالے اپنے ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں جو مولانا مودودی نے تاریخ اہل سنت سے حوالے دیے تھے. حالانکہ جب اپنی یزیدیت پہ اترنا ہوتا ہے تو یزید کے بارے میں بے سند واقعات اسی تاریخ سے نقل کرتے ہیں, اور اگر اسی تاریخ سے کوئی بندہ بنو امیہ کے پول کھول دے تو کہتے ہیں تاریخ کا والا. تو میں نے یہ اعتراض اب قیامت تک کے لیے الحمدللہ ختم کر دیا, اللہ کا شکر ہے. بڑے بڑے علماء جو فضائل یزید پر لیکچر ریکارڈ کروا رہے تھے سعودی عرب کے پیسوں پر پلنے والے, وہ بھی الحمدللہ اس کا جواب دینے سے قاصر آ چکے ہیں. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے, کیونکہ اس کا جواب دینے کا مطلب ہے کہ بخاری اور مسلم کو آگ لگانی پڑے گی, کیونکہ حدیثیں تو بخاری مسلم سے بیان ہوئی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رفع الیدین کی حدیثیں بخاری مسلم سے مان لی جائیں اور یہ حدیثیں نہ مانی جائیں. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا. تو مولانا مودودی پر یہ اعتراض جو تھا کہ یہ تاریخ کے حوالے ہیں, تو میں نے الحمدللہ وہ 5B ریسرچ پیپر میں تمام حوالے حدیث کی کتابوں سے دے دیے. اب اگر کسی نے اس کو ماننا ہے تو ٹھیک, جس نے نہیں ماننا تو پھر اپنے آپ کو ڈکلیئر کرے کہ میں منکرین حدیث ہوں. یہ نہیں ہے کہ چند حدیثیں لیں, منکرین حدیث اپنے آپ کو ڈکلیئر کریں. پوائنٹ نمبر 5, پچھلی دفعہ میں نے یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ اس وقت جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان میں سے میرے نزدیک سب سے قریب جو منہج انقلاب نبوی کے تحریک ہے وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کی فکر پہ ہے. آج میں نے اس پہ ڈیٹیل سے گفتگو بھی کی ہے. یہ میرا تجزیہ ہے, کسی کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, اور یہی اجتہاد کی خوبصورتی ہے کہ آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلائل کے ساتھ, بغیر دلائل کے نہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پرسنالٹی کو جان بوجھ کر کنٹراورشل بنایا گیا. اب میں کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب کی تنظیم کا رکن بھی نہیں ہوں اور نہ میں نے ان کے ہاتھ پر کوئی بیعت کی ہوئی ہے. میرا کام ہے حق بات کو پہنچانا. اور مجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ میں ان کا نام لوں؟ یہ قرآن پاک کی آیت جس کے تحت میں نے وہ یزید والا لیکچر بھی دیا تھا, سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 159. اس کانٹیکسٹ میں حدیثیں بھی بخاری مسلم میں بہت ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من البینات والہدی, بے شک وہ لوگ جو کہ چھپا لیتے ہیں ہدایت کی روشن نشانیوں میں سے وہ چیزیں جو اللہ نے نازل کی ہیں. اللہ نے کیا نازل کیا؟ کتابیں اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے سنت. من بعد ما بیناہ للناس, اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کو بیان کر دیا. فی الکتاب, اپنی کتاب میں. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جو حق بات کو چھپا لیتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2812 نمبر حدیث میں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو دوزخ کی طرف بلائیں گے, تو ہمارے پیٹ میں اب درد نہیں ہونی چاہیے. ہمیں حق بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے قبول کر لینا چاہیے. الا الذین تابوا, ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی. واصلحوا, اور اپنی اصلاح بھی کی. صرف توبہ نہیں, توبہ استغفار نہیں, اپنی اصلاح. اصلاح کیا ہوگی کہ جو حرکتیں کی تھی ان سے رجوع کریں. وبینوا, اور ان باتوں کو بیان کر دیا جو چھپائی ہوئی تھی. دیکھیں وہ بیان کریں گے تو تب ان کی توبہ قبول ہوگی. فاولئک اتوب علیہم, تو ایسے لوگ ہیں جن کی توبہ قبول ہوگی. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں توبہ قبول کرنے والا رحم فرمانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ انہی کی توبہ قبول کرے گا جو حق بات لوگوں تک پہنچا دیں گے.
اگر غصہ آنا ہے تو پھر قرآن اور سنت پر غصہ آنا چاہیے، بات بیان کرنے والے پر غصہ نہیں آنا چاہیے. یہ تو 2 نمبر پالیسی ہے نا.